الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، یہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اور اس کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں جی؟ ہے کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب دکھا دیں کہ جس میں شروع میں یہ لکھا ہو، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے کہ آج 1500 سال تقریباً ہو چکے ہیں، ایک نقطہ اس میں فرق نہیں آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ یہ دونوں بہترین ہیں، دنیا میں سب سے بہترین۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مجھے کوئی ایسی کتاب دنیا کی بتائیے، خواہ وہ آسمانی ہو، زمینی ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی الف لام میم آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 30 نیکیاں مل جائیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اور روزہ یہ آپ کی سفارش کریں گے۔ کتنا پروٹوکول! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ! اس لیے پیارے بھائیوں، قرآن پڑھا کریں۔ ہم قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے، دیکھا گیا، جس سے پتہ کرو گا رمضان میں پڑھ لیتے ہیں یا صرف جمعے والے دن پڑھ لیتے ہیں۔ ہر روز اس قرآن کو یقین کرے پڑھے، سکون، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے یا سو کر اٹھتی ہے، چھٹی ہے، ایک صفحہ جو ہے میں نے اندازہ کیا ہے ایک صفحہ پڑھنے میں میرے خیال ہے 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس اس قرآن کے پڑھنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ نہیں ہے؟ اور پھر میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس قرآن کریم کو کم از کم، میں تو کم ایک دفعہ تو کم از کم زندگی میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، کہ اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ کیا یہ کتاب جو ہے یہ صرف جنوں کو بھگانے کے لیے یا تعویذ میں لٹکانے کے لیے یا کورٹ میں عدالتوں میں قسم اٹھانے کے لیے آئی؟ نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ ہم بس قرآن رسمی طور پر پڑھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو چلو بھائی قرآن خوانی کرا لیں۔ اب قرآن خوانی کا کیا ہے؟ بچوں کو بٹھا کے جناب اب وہ بخشتے جا رہے ہیں، بلٹی کرتے جا رہے ہیں کہ چلو یہ فوت ہو گیا ابا جان امی جان، اب چلو قرآن پڑھ کے اس کو بخشیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے پیارے بھائیو۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں قیامت والے دن گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اس کو، اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس قرآن کو نہ پڑھا ہوگا، اور پھر کئی لوگ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، دیکھو نا چھوٹی سی کتاب آپ دیکھ لیں، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی ہے، جب تک معنی سمجھ نہ آئے تو ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، انگلش کی کتاب ہو یا فارسی کی کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن قرآن کو ہم اصل میں قرآن کو ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ثواب مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 30 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن یہ کہ زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔
اب قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کرنا کتنا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، یعنی بھائی کی میت پڑی ہوئی ہو اور بجائے دفنانے کے اس کو کہا جائے اپنے بھائی کے جو گوشت میت کا وہ کھاؤ. کتنا مشکل کام ہے. اس سے زیادہ غیبت اب یہ پتہ چلے گا تو یار نہیں یار. اسی طرح قرآن میں ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ اپنے والدین کی جو ہے کیا فرماداری کرو. اسی طرح سود مت کھاؤ. اسی طرح اور جتنے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا. لیکن ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کس طرح پتہ چلے گا؟ سب سے بڑا شرک ہم پتہ چلے گا اس میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہ عبادت کی جائے سوائے میری. اب جب یہ پتہ چلے گا یار اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی میں چاہوں گا. تو پھر انسان جو ہے بچتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم کو ترجمے تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو خاص کر جو ہے وہ قرآن کریم کا حافظ بنائے پیارے بھائیوں. اور صرف بہت سارے لوگ حافظ بنا دیتے ہیں. آج میرے خیال ہے ہر تیسرے گھر میں جو ہے حافظ قرآن ہے، لیکن اس سے پتہ کیا جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب کیا ہے نہیں پتہ جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم اس کے بعد بھول بھی جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہنا چاہیے. بچے ہیں آپ کے، بچے ہی رہتے ہیں، یاد رکھیں. اگر وہ نانا دادا ہی بن جائے نا وہ آپ کے بچے ہیں. کئی لوگ بچوں سے بڑا ڈرتے ہیں. خود میں نے کئی لوگوں سے سنا یہ نہیں یار بچہ سے ناراض ہو جائے. نہیں بھائی ناراض کیوں ہوگا؟ اس کو نماز کا حکم دے. آپ مسئول ہیں، کل قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے. اس کو قرآن پڑھنے کا حکم دے. اسی طرح پیارے بھائیوں آیت الکرسی جو ہے یہ ایک عظیم آیت ہے قرآن کریم کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، کہ جس نے آیت الکرسی جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک چیز حائر رہتی ہے. کیا ہے وہ؟ موت. جس طرح جیسے ہی موت آئی سیدھا جنت میں چلا گیا. اور میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں جمعے والے دن ہو یا عام فرض نمازیں ہوں، ہم جو ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، یاد رکھیں. فرض نماز کے بعد ادھر ہاتھ رکھنا یہ نہیں ہے. فرض نماز کے بعد سنتے پڑھنا یہ نہیں ہے. فرض نماز کے بعد گھر چلے جانا یہ نہیں. فرض نماز کے بعد دیکھیں وہ آپ کے دونوں طرف لگے ہوئے ہیں اذکار بعد الصلاۃ. یہ اذکار ہیں بھائیو. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سنت کے مطابق عبادت نہیں کریں گے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ جو ہم بعد میں پڑھ لیں نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ایک عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اذکار کرتا رہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے لیے نوری مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما. اللہ اکبر. اور ہم جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ دعا وغیرہ یہ اس طرح کرتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائیو سورت آیت الکرسی ہے، بڑی عظیم آیت ہے. اور وہ اس کی یاد بھی آ گئی مجھے، بخاری میں ہے غالباً، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال تھا اس پر مقرر کیا اور دیکھا کہ رات کو جو ہے ایک شخص اسی طرح ہے ایک شخص آیا اور وہ کوئی چوری کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا اور اس کو جب پکڑا تو بڑا منتیں مساجے کہ اللہ نے چھوڑ دے مجھے، میں انشاءاللہ آئندہ کے بعد نہیں تو چوری نہیں کروں گا یہ وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کو بتایا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ دیکھنا کل پھر وہ آئے گا. پھر رات کو سوئے پھر وہ شخص آ گیا، جب چوری کرنے لگے پھر پکڑ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر وہ منتیں مساجد کرنے لگا، نہیں بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کر دو، انشاءاللہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، یہ وہ بہانے تراشنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ آپ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی. تو پہلا 2-3 دن اس طرح چلتا رہا. تو پھر جب تیسرے دن ہوا تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا تو آپ صلی اللہ علیہ اس نے پھر کیا کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی دیکھنا رات کو وہ آئے گا
نہیں، رات کو جو شیطان بدکش شیطان تھا، اس نے کہا تھا کہ ایسا کرو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تھا تو شیطان لیکن بات سچی کر گیا۔ اس لیے پیارے بھائیو، آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے، اس میں پوری شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیا خیال ہے جسے نیند آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جسے نیند آتی ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت الکرسی کو جو ہے کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے کم از کم اس کو پڑھیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، حافظ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، عمل بھی کیا ہوگا، قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور تاج اتنا وہ چمک رہا ہوگا کہ لوگ حسرت کریں گے، یہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، کون ہے یہ؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے جو ہیں وہ والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔